میرے بھائیوں رمضان مبارک کا مہینہ تو کم کھانے پینے کا مہینہ ہے، باقی 11 مہینے کھانے پینے کے لیے ہیں، لیکن ان میں بھی انسان اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، سب سے برا برتن جس کو ایک ابن آدم بھر سکتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، حالانکہ ابن آدم کے لیے وہ چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھتا ہے۔ فإن كان لا محالة، اور اگر اس سے زیادہ کھانا ہو، ان چند لقموں سے کچھ زیادہ کھانا ہو تو پھر کیا ہے؟ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، انسان 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ کم از کم سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔ آج ہم اتنی گنجائش بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ ہم سانس لے سکیں آسانی کے ساتھ، اتنا کھاتے پیتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے زیادہ پیتے ہیں، اور پھر اسی کی وجہ سے زیادہ نیند آتی ہے اور زیادہ غفلت آتی ہے، سستی آتی ہے جسم کے اندر۔ اگر ہمیں اپنے نفسوں کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار کرنا ہے، تو پھر اب کھانے پینے میں کمی لانی ہوگی، تاکہ ہم عبادات کے لیے زیادہ سے زیادہ نشاط پیدا کر سکیں اپنے جسموں کے اندر، عبادات کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنی ہوتی ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت، اور آپ سنیں گے آپ علماء کرام سے، مشائخ سے۔ اسی طرح آخری عشرے میں قیام بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری عبادات کس طرح ہوں گی؟ اسی طرح کہ جب آپ ہلکے پھلکے رہیں گے، ورنہ اگر زیادہ کھائیں پیئیں گے تو یہ عبادات کثرت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ آخری بات یہ ہے، چوتھی چیز جو انسان کو تباہی کی طرف، انسان کے نفس کو بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ ہے بہت بری صحبت۔ بری صحبت جو ہے یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ برے دوست ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ برے دوست آپ کو اچھائی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، نیکی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے۔ لہذا انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ دوستی رکھتا ہے، ورنہ انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے اگر وہ اپنے دوستوں میں امتیاز نہیں کرتا، اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ میرے دوست وہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں، نیک ہوں، نمازی ہوں، اور جھوٹ سے بچنے والے ہوں، بے حیائی سے بچنے والوں، اگر وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتا اور ہر ارے گہرے کو، ہر بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، چاہے وہ بے نماز کیوں نہ ہو، چاہے وہ جھوٹ بولنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بے حیائی اپنی فلمیں دیکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ سودی لین دین کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے نافرمان بندے کو دوست بناتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسی کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، اسی کے ساتھ محبت رکھتا ہے، تو وہ شخص یہ بات یاد رکھ لے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو نہایت ہی شرمندگی اور پسماندگی کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا حسرت اور ندامت کی وجہ سے اور سخت غصے کی وجہ سے، پچھتاوے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ کیا کہے گا؟ کاٹتے ہوئے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کر لیتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل پڑتا، اور کاش یا ویلتا، ہے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں آدم کو اپنا دوست نہ بنا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ فلاں آدمی جس کو میں نے اپنا دوست بنایا اس نے مجھے اللہ کے دین سے غافل کر دیا۔ لیکن اس دن اپنے ہاتھوں کا کاٹنا، اس دن پچھتاوے کا اظہار کرنا، حسرت و ندامت کا اظہار کرنا کچھ بھی کام نہیں ہے۔ لہذا آج ہی دیکھ لینا چاہیے کہ کس کو دوست بناتے ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ وہ اللہ کا فرما بردار ہے یا اللہ کا نافرمان ہے، وہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے، یا وہ بے نماز ہے، وہ سچ بولنے والا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے، وہ سودی لین دین کرنے والا ہے یا سودی لین دین سے بچنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا، برے دوست ہمیشہ اس کو برائی کی طرف لے کے جائیں گے، یہ برائی کی طرف جائے گا، اس کا نفس تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا، اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اس کا نفس گناہوں سے پاک نہیں ہوگا۔ جب یہ زیادہ سے زیادہ برائیاں کرے گا، گناہوں کے
ارتکاب کرے گا اس کا دل اور زیادہ زنگ آلود ہوگا اور اس پہ سیاہی چڑھ جائے گی۔ اس لیے ان چاروں چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت ضروری ہے، اپنی نظر کی حفاظت ضروری ہے، اور اپنے پیٹ کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اسی طرح صحبت کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ انسان اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائے اور برے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائے، بری سوسائٹی سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان چیزوں سے بچے گا تو اس کے نفس کا تزکیہ ہوگا، اس کا نفس گناہوں سے پاک ہوگا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کر کے میں درس ختم کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، ہر درس کے شروع میں، ہر خطبہ کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے، نفسوں کی برائیوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ سے پاک کر دے، کہ ہم اس کے بعد جب ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو، ہمارے دلوں کو پاکیزگی نصیب ہو، تو اس کے بعد ہم رمضان مبارک کا استقبال کر سکیں اور رمضان مبارک کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو وہ ماہ مبارک نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک سے اور اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ سب سے پہلے